حرمت حرام کر دیا گیا، ہے رے میم سے ہے، ماضی ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، میم واو تے سے ہے، اسم ہے، ال نے اسے معرف کر دیا، یہ معرفہ ہے، المیتۃ مردار۔ اللہ نے پہلی آیت میں کہا نا تم پر سارے چوپائے حلال ہیں سوائے ان کے جو آگے پڑھ کر بتائے جائیں گے، یہ اب آ گیا بیان۔ تم پر حرام کر دیے گئے ان حلال چوپایوں میں سے، المیتۃ مردار، والدم اور خون، مردار آپ کو پتا ہے جو خود بخود مر جائے، تو مرا ہوا جانور حرام ہے۔ اچھا یہ بھی پتا ہے کیوں حرام ہے؟ خون اندر رہ جاتا ہے، اور سی فوڈ حلال ہے مردار بھی، کیوں؟ سی فوڈ میں خون ہی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ پھر بیماریاں ٹرانسفر نہیں کرتے۔ آج ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ بیماریاں خون کے ساتھ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، تو آج اگر آپ خون دینے جائیں تو پہلے آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ کہیں اس کو ہیپاٹائٹس تو نہیں ہے، یا اللہ رحم فرمائے کوئی اور ایسی بڑی بیماری تو نہیں ہے، تو پھر اگر ایسی بیماری نہ ہو تو خون لیا جاتا ہے۔ آج ہم یہ بات جانتے ہیں، لہٰذا چونکہ جو زمینی جاندار ہیں ان سب کے اندر خون ہے، ہم لوگ وارم بلڈڈ جانور ہیں، تو ہم سب کے اندر خون ہے جتنے بھی زمینی جانور ہیں، اور خون کی بڑی مقدار ہے، کیونکہ ہم لوگ ہر وقت دھوپ کا سامنا کرتے ہیں نا، تو ہمارے جسم کا تقریباً 70% جو وزن ہے نا وہ پانی کا ہے، جو ہمارے جسم میں خون اور مختلف رطوبتیں پائی جاتی ہیں ان کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے جسم میں خون کی بڑی مقدار ہوتی ہے ہر جانور کے جسم میں، اور مچھلی کے جسم میں کتنا خون ہوتا ہے؟ کوئی نہیں، ایسے ہی 2-4 قطرے، کیونکہ وہ پانی کے اندر ہوتی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی، اس کو اس طرح دھوپ کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا، مچھلیاں ڈی ہائیڈریٹ ہو کر نہیں مرتی، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے انہیں ضرورت نہیں ہوتی اس طرح سے خون کی، تو وہ جب مر بھی جائیں تو چونکہ خون نہ اندر ہوتا ہے نہ اس طرح جمتا ہے، تو اس وجہ سے کھا لو کوئی حرج نہیں۔ اسی وجہ سے برڈ فلو ہے، فش فلو نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں نا پھیلتا، یہ فرق ہے۔ حرمت حرام کر دیا گیا، علیکم المیتۃ تم پر مردار جانور، ہر چوپایا جو حلال ہے اگر وہ مر گیا تو حرام ہو گیا۔ والدم اور خون، دال میم میم، دال میم واو، کیا صحیح روٹ ہے اس کی؟ دال میم واو اس کی صحیح روٹ ہے۔ خون جو ہے آپ کو پتا ہے، جیسا میں نے بھی عرض کیا کہ اصل حرمت خون کی ہی ہے، اور مردار کو بھی خون نے حرام کیا، اگر خون نہ ہو تو مردار حلال ہو جائے، تو خون حرام ہے۔ تو جانور کو جو ہمارا طریقہ بھی ہے ذبح کا حلال کا، وہ یہی ہے کہ ہم شاہرگ کاٹ دیتے ہیں اور سر نہیں کاٹتے، جس کی وجہ سے دماغ کام کرتا رہتا ہے، اور وہ تکلیف کی بنا پر جانور جو تھوڑی دیر تڑپتا ہے اس سے سارا خون فلش آؤٹ ہو جاتا ہے، سارا خون نکل آتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں جب وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو سر کاٹتے ہیں، تو جسم کے حصے سے خون نکل آتا ہے، خون حلال نہیں سوائے تلی اور کلیجی کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 خون ہم پر حلال کر دیے گئے، تلی اور کلیجی، اور 2 مردار ہم پر حلال کر دیے گئے، مکڑی اور مچھلی۔ تو مچھلی کا تو میں نے ابھی عرض کر ہی دیا، مکڑی میں بھی خون نہیں ہوتا تو مکڑی بھی حلال ہے، مردار ہو تب بھی حلال ہے۔ اب آپ نہیں کھاتے، وہ ہمارا ٹریڈیشنل مسئلہ ہے، یعنی ہمارے ٹرینڈ میں نہیں ہے، عربوں میں تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ٹڈی دل آتے نا تو ہم ایک دوسرے کو خوان بھر بھر کے روسٹڈ ٹڈیاں بھیجا کرتے ہیں، تو ہمیں عجیب لگتا ہے کیونکہ ہمارے علاقے کی روایت نہیں ہے، مگر وہ لوگ کھاتے ہیں۔ ٹڈی ویسے ہر نسل کی حلال ہے، ٹڈی ایک ہی ریس ہے نا، وہ تو سائزز ہیں ان کے، ٹڈی اٹ سیلف حلال ہے، لیکن خاص طور پر کھانے کے حوالے سے ٹڈی دل کھائی جاتی ہے کیونکہ وہ بڑی ہوتی ہے نا، اس کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ اس ٹڈی کو گنجی نہائے گی کیا تو نچوڑے گی کیا، کھانا بھی جو ہے نا تکلف ہے، لیکن بہرحال کوئی کھا لے تو حلال ہے۔ ٹڈی میں ویسے مکڑی نہیں آتی، دیکھیں پتہ کیا ہے، مچھلی اور ٹڈی
اگر میں نے مکڑی کہا ہے تو میں نے غلطی سے کہہ دیا ہوگا مچھلی اور ٹڈی، حدیث میں یہ دو آئے ہیں۔ ویسے بنیادی اصول یاد رکھیے کہ انسیکٹ جو ہے نا ان کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ مکڑی بھی آ جاتی ہے اور وہی جیسے ریشم کے کیڑے ہیں، کوئی بھی انسیکٹ ہے تو انسیکٹ کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر کوئی کھاتا ہے تو کھا لو، وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ نہیں کھاتے، اللہ نے ہمیں اتنی اعلیٰ چیزیں دی ہوئی ہیں تو ہمیں کیا پڑا ہے کہ ہم انسیکٹ کھائیں۔ لیکن جس طرح چائنیز وغیرہ ہیں، اب وہ ان میں سے لوگ مسلمان ہو تو ان کے ٹریڈیشنل فوڈ ہیں تو وہ کھاتے ہیں تو وہ حرام نہیں ہے۔ حرمت اور چیز ہے، ناپسندیدگی اور چیز ہے، ناپسندیدگی اور حرمت میں فرق ہے، اور صحت بخش غذا میں اور حلال میں بھی فرق ہے۔ ہم یہاں صرف حلال کو ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو حلال چیز کے اندر یہ یاد رکھیں کہ جو انسیکٹ ہیں ان کی حرمت کا کوئی بیان نہیں، لہذا یہ مباح ہو جاتے ہیں، چاہو تو کھا لو، نہ چاہو تو نہ کھاؤ۔ تو خصوصیت سے میں اس لیے اس بات کو ذکر کر رہی ہوں کہ جو ہمارے چائنیز بہن بھائی ہیں یا جاپنیز ہیں، اور خاص طور پر چائنیز، یہ بہت زیادہ اس طرح کے انسیکٹ وغیرہ ان کی فوڈ میں ہیں، یہ کچھ کھاتے ہیں، ان کی ڈشز بنتی ہیں۔ تو اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہوتا ہے، ماشاءاللہ کئی لوگ ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے حرام نہیں ہو جائے، وہ اگر کھائیں تو کھائیں، ہم نہیں کھائیں گے، کیونکہ وہی بات ہے کہ ہمارا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہے۔ مستنصر حسین تارڑ اپنے سفر نامے میں چائنا کے لکھتے ہیں، پتلی پیکنگ دی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا جو میزبان بنایا گیا تھا چائنیز لڑکا، اس کا نام خاور تھا، یعنی اردو نام، اور اس نے پاکستان سے اردو میں PhD کی ہوئی تھی، تو بڑی اچھی اردو وغیرہ بولتا تھا۔ خیر، تو کہتے ہیں ہمیں کھانے پر لے کر گیا تو اس پہ بہت ساری ڈشز تھیں، تو ایک ڈش جو تھی نا ریشم کے کیڑے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اب میزبان جو تھے وہ 3 لوگ تھے، تو وہ اب بار بار ہمیں کہیں کہ کھاؤ، تو ہم میں سے کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، کیونکہ وہی بات ہے ہمیں عادت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں آخر نہ، وہ بار بار جب اصرار کیا تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تم اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ جی یہ چائنا کی سب سے مہنگی ڈش ہے جو عام لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، مگر ہر چائنیز کی خواہش ہوتی ہے کہ کبھی کھا لیں، تو آپ کھائیں گے تو ہم بھی کھا لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے نہیں کھانا، آپ کھائیں۔ تو کہنے لگے نہیں، چائنیز ٹریڈیشن ہے کہ اگر میزبان کوئی ڈش نہ کھولے، مہمان کوئی ڈش نہ کھولے تو میزبان بھی نہیں کھولتا، تو آپ کھائیں گے تو ہم کھائیں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے کھا لیے، تو اس وقت تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ تو کہتے جب پاکستان واپس آنے کا وقت قریب ہوا تو سارے کہنے لگے کہ تم نے سب سے زیادہ کھائے تھے، پتہ نہیں حلال تھے کہ حرام تھے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حلت اور حرمت اور چیز ہے۔ تو یہ جو انسیکٹ ہے نا، ان کے متعلق حرمت کا کوئی حکم نہیں، اور میں نے آپ سے کل ایک اصول عرض کیا تھا کہ جب تک کسی چیز کا حرام ہونا ثابت نہ ہو جائے اس کے حلال ہونے کا پکا ہوتا ہے۔ تو یہ پھر مباحات میں آتا ہے، جو کھانا چاہتا ہے کھا لے اور جو نہیں کھانا چاہتا وہ نہ کھائے۔ تو اس طرح مکڑی بھی پھر مباح میں آتی ہے۔ ٹڈی کا خاص طور پر کہا گیا، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹڈی اور مچھلی کے متعلق یہ بتایا کہ یہ مردار بھی حلال ہے، باقی انسیکٹ مردار نہیں کھائے جائیں گے، لیکن ٹڈی اور مچھلی کے متعلق یہ کہا کہ یہ مردار بھی ہو تو بھی حلال ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ٹڈی کی جتنی بھی نسلیں ہیں، گھاس کا ٹڈا ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہے، مگر خاص طور پر ذکر جو ہے وہ ٹڈی دل والوں کا ہے، کیونکہ وہ بڑی بڑی پلی پلائی ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے وہ جو یہ ہوتے ہیں آپ کے پرانس، ان جتنا گوشت تو نکلتا ہوگا ایک ٹڈی میں سے۔ بالکل حلال ہے، سی فوڈ میں ہر چیز حلال ہے جی، شیلز حلال ہے، شوق سے کھائیں۔ جیلی فش، سٹار فش، یہ جو ہے شارک، چاہے وہ مین ایٹر ہی کیوں نہ ہو، حلال ہے۔ ہر چیز سی فوڈ کی حلال ہے، صرف 2 جانوروں پر بحث ہے، ایک کچھوا اور ایک مگرمچھ، کیونکہ یہ خشکی میں بھی رہتے ہیں اور پانی میں بھی رہتے ہیں۔ تو سائنٹسٹ بھی بحث کرتے ہیں، یعنی کچھ سائنسدان یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ پانی کے جانور ہیں، خشکی پر بھی رہ سکتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں یہ خشکی کے جانور ہیں جو پانی میں بھی رہ سکتے ہیں۔ تو جو فقہا کہتے ہیں کہ یہ پانی کے جانور ہیں وہ کہتے ہیں کھا لو، اور جو مانتے ہیں یہ خشکی کے جانور ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مت کھاؤ کیونکہ اصل میں خشکی کے ہیں، لیکن چونکہ وہ پانی میں رہ سکتے ہیں تو اگر کوئی کھا لے تو بہرحال حرام نہیں ہے۔ ان 2 جانوروں کے متعلق صرف بحث ہے، کچھوا اور مگرمچھ، باقی جو بھی سی فوڈ ہے الا بلا آپ سب کھا سکتے ہیں۔
اور یہ اللہ نے بہت بڑا فضل رکھا ہے، کیونکہ آپ جب جاتے ہیں ایسے ممالک میں جہاں بالکل کوئی تصور نہیں ہے حلال و حرام کا، تو وہاں آپ کو سی فوڈ کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ملتی، تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز کھا سکتے ہیں، گھونگے، سیپیاں. جی چوپائے، مچھلی چوپایا نہیں، اس کا تو ایک پیر بھی نہیں ہوتا. دیکھیے مگر مچھ جو ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکم خشکی کے جانوروں کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. مگر مچھ کے متعلق جب تک یہ ڈیفائن نہ ہو کہ وہ خشکی کا جانور ہے یا پانی کا جانور ہے، کلیئر نہیں ہوتا. تو اکثر فقہا نے اختلاف کیا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ اسے خشکی کا جانور ماننا چاہیے، کیونکہ اس کا وجود بڑا ہے. تو یہ جو ہے نا مگر مچھ دھوپ برداشت نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے یہ پانی کے کنارے دلدلوں میں دب کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ یہ سیف رہ سکے. تو بنیادی طور پر میرے خیال میں جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں، یہ خشکی کا جانور ہے، پانی کا نہیں. وہ تو خیر کئی مچھلیاں دیتی ہیں، لہٰذا وہ پانی میں بہہ جانے کی وجہ سے باہر آ کر دیتے ہیں، ان کو کناروں پہ دبا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے میں ذاتی طور پر ان فقہا کی تائید کرتی ہوں جو کہتے ہیں یہ حرام. ٹھیک ہو گیا. اور کچھوے کے متعلق میرا خیال ہے کہ پانی کا جانور، لیکن یہ خشکی پر جی سکتے. تو اس سے میرے خیال میں ان فقہا کے ساتھ ہوں جو کہتے ہیں کہ کچھوا حلال ہے. باقی سارا آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ شکار جو ہے وہ مچھلیاں کرتی ہیں، ساری مچھلیاں شکار کرتی ہیں، لیکن وہ شکار والا رول ان پر اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ مچھلی جو ہے وہ تو کوئی اور چیز کھاتی ہی نہیں ہے، اس سے تو کھانے ہی یہی ہے. یہ شکار والا رول جو ہے نا یہ خشکی کے جانوروں پر اپلائی ہوگا. ٹھیک ہوگا. مگر مچھ کے متعلق بحث شکار کی وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے ہے کہ آیا وہ خشکی کا جانور ہے یا پانی کا جانور. تو میں سمجھتی ہوں وہ خشکی کا جانور، اور میں انہی فقہا کی رائے کو درست سمجھتی ہوں. لیکن پھر بھی اگر کیونکہ فقہا کے مابین اختلاف ہے، اگر کوئی حلال سمجھتا ہے کھا لیتا ہے تو ہم اس کو دین سے خارج نہیں کر دیں گے اس بنا پر، کیونکہ اس نے بھی بہرحال کچھ فقہا کی رائے ہی مانی. تو جس کا اجتہاد غلط بھی ہو اس کے لیے آدھا اجر ہے. لیکن مناسب یہی ہے کہ مگر مچھ کو نکال دیا جائے بیچ میں سے، بے شک کچھوے کو بھی نکال دیں. گو تو کنفرم حلال ہے. نہیں، کہاں گو کہاں مگر مچھ وہ کرلا ہے. گو جو ہے نا اٹس اے ٹائپ آف کرلا، کرلے کی نسل ہے. تو کرلا کہاں اور مگر مچھ کہاں. لہذا مردار میں مچھلی اور ٹڈی حلال ہے، اور خون میں تلی اور کلیجی حلال ہے. تلی اور کلیجی خون ہی ہوتے ہیں نا آلموسٹ، لیکن وہ فارمڈ ہو گئے ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ حلال. باقی بہتا ہوا خون، جمع ہوا خون، یہ سب حرام. وَلَحْمُ اور گوشت، الخنزیری خنزیر کا، سور کا گوشت حرام ہے، اور سور کی ہر چیز حرام ہے. سور اٹ سیلف حرام ہے، لہٰذا اس کی ہڈیوں سے بنی ہوئی چیزیں، اس کے دانت، اس کے بالوں سے بنے ہوئے برش، سب کچھ حرام. وما اور وہ جو اہلا پکارا گیا ہو، ہے لام لام سے حلال پڑھتے ہیں آپ. کیا ہوتا ہے حلال؟ حلال احمر بھی ہے. چاند، پہلی تاریخ کا چاند. چاند دیکھنے کو اہلا کہتے ہیں. اہلا اونچائی پہ دیکھتے ہیں نا. تو پھر بآواز بلند جو بات کہی جائے اس کے لیے بھی اہل کا لفظ استعمال ہو گیا. اسی سے ہے اہلا، پکارا جائے. تکبیر اونچی پڑھتے ہیں نا جب قربان کرتے ہیں، تھوڑا اونچا پڑھتے ہیں، اس لیے کہا گیا اہلا، پکارا گیا. لغیر اللہ، اللہ کے سوا کے لیے، بھی اس پر، اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی کے نام پر پکارا گیا. جو جانور غیر اللہ کے نام پر پکارا گیا، کیا مطلب ہے؟ بالکل، قربانی کے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لینا، یا کسی کے نام زد کرنے کے بعد ذبح کرنا، چاہے پھر اللہ اکبر ہی کہا جائے. جیسے چڑھاوے ہیں کہ یہ جی فلاں کے نام کی نظر ہے، یہ فلاں کے نام کی نظر ہے، تو اس کو پھر بے شک تکبیر کہہ کر ہی وہ ذبح کیا جائے، وہ اسی
میں آئے گا، اسی زمرے میں آئے گا، اور لہٰذا اس سے پھر وہ سارے کھانے حرام ہو جاتے ہیں جو کہ چڑھاوے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھاووں کا کھانا نہیں کھاتے، لہٰذا جو ہیں بیان کرتی ہیں اسما بنت امیس، اسما بنت ابو بکر نہیں، اسما بنت امیس، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کی ماں تھی، فورتھ بیوی تھی، غسل بھی انہوں نے دیا تھا، اسما بنت امیس۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا، نبوت سے پہلے کی بات کرتی ہوں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں موجود تھے اور کعبہ کے آگے بیٹھے تھے، ان کے کعبہ کے آگے وادی میں بیٹھ جاتے تھے نا آ کر، تو بیٹھے تھے تو کچھ لوگ بھوبل کی نظر لائے، چڑھاوا لائے، اور اس کے بعد سب لوگوں میں بانٹا جیسے ہم درباروں میں بانٹتے ہیں۔ تو دو لوگوں کے سوا سب نے کھایا، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا اور ایک زید بن عامر بن نفیل نے نہیں کھایا۔ یاد ہے زید بن عامر بن نفیل، سعید بن زید کے والد؟ تو ان دو کے سوا سب نے کھایا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھاووں کا کھانا نہیں کھاتے۔ چڑھاوا ہے، دیکھیں دو صورتیں، یا تو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اصال ثواب ان کو کر رہے ہیں، پھر تو حلال ہے کھا لو۔ اگر نظر فی سبیل اللہ ہے اور اصال آپ چاہے عبد القادر جیلانی کو کریں، چاہے اپنے والدین کو کریں، اپنے آئزہ کو کریں، وہ پھر حلال ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ 11ویں کے پیر کی نظر ہے، جیسا کہ اعتقاد ہوتا ہے اور یہی اعتقاد ہے کہ 11ویں صاحب کے پیر کی نظر ہے، تو پھر یہ چڑھاوا پھر جائز ہے۔ محرم پر تو زیادہ تر جو ہے نا وہ اصال ثواب کے لیے بانٹتے ہیں، وہ ذہن لوگوں کا بنا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بھوکے پیاسے تھے تو ہم بانٹیں گے تو اجر ہوگا، تو سبیلے بھی لگاتے ہیں، تو اس میں تو عام طور پر نظر نہیں ہوتی، لیکن 11ویں والا معاملہ جو ہے اس میں زیادہ تر نظر ہوتی ہے، یعنی نظر لگی ہوئی نہیں ہوتی، نظر بانٹی گئی ہوتی، چڑھاوا ہوتا ہے، تو پھر اس پہ چڑھاوے کا حکم لگے گا۔ تو اگر آپ کو زیادہ شبہ ہو تو مت کھائیں، کسی کو آگے دے دیں، ضرورت مند کو، مستحق کو، کیونکہ مستحق کے لیے تو پھر جائز ہے نا، تو پھر مستحق کو دے دیں اگر زیادہ شبہ ہو۔ اور اگر آپ عام عادات دیکھیں نا کہ اگر وہ زیادہ شرک و بدعت کرنے والے نہیں ہیں تو پھر حسن ظن رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑا تھوڑا کنوے بھی کرتے رہا کریں، انہیں یہ سمجھائیں کہ آپ فرض کریں کہ عبد القادر جیلانی سے پیار کرتے ہیں اور آپ ان کے نام پر صدقات کرنا چاہتے ہیں، تو نظر فی سبیل اللہ رکھیں، اللہ کی راہ میں بانٹیں اور اس کا اصال ثواب عبد القادر جیلانی کو کریں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو اچھا کام ہو جائے گا۔ لیکن کسی کے نام کی نظر ہم نہیں کر سکتے، نظر تو صرف اللہ کے لیے۔ اور یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں میں سے ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ صحابہ نے کہا وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبیلہ تھا جس کے لوگ ایک بت کو پوجتے تھے اور وہاں سے گزرنے والے ہر مسافر کو مجبور کرتے کہ اس بت کو نظر چڑھاؤ نہیں تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو وہاں سے 2 مسافر گزرے جو موحد تھے، تو ان کو انہوں نے کہا، تو ایک نے انکار کر دیا، انہوں نے اس کو سچ مچ قتل کر دیا، دوسرے نے جو ہے راستہ لینے کے لیے ایک مکھی جو ہے وہ نظر کر دی، بت پہ چڑھاوا چڑھا دی، تو وہ اس مکھی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا اور وہ جو قتل کر دیا گیا وہ جنت میں بھیجا گیا، یعنی اس کو شہادت کا رتبہ ملا۔ تو چڑھاوا کسی کو دینا بڑے شرکوں میں سے شرک، تو اس کی فہم ہمارے اندر آنی چاہیے۔ جس سے آپ پیار کرتے ہیں، آپ جس اللہ کے نیک بندے سے محبت کرتے ہیں ضرور کریں، آپ ان کے نام پر یعنی اصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ بالکل سنت والا فعل ہے، مگر طریقہ درست کر لیں، نظر فی سبیل اللہ اور اس کا اجر فلاں کو، جیسے عبد القادر جیلانی کو، ٹھیک ہے آپ کو ان سے محبت ہے ان کو دیں، لیکن جب یہ 11ویں والے پیر کی نظر دیتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ انہی کا چڑھاوا دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں وہ ہمارے کام کریں گے۔ یعنی مجھے ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا جو کہ PhD پروفیسر ہیں عربی کے پنجاب یونیورسٹی میں، کہ اللہ کی قربت کی بات ہو رہی تھی، تو اس پہ بات ہوئی کہ اللہ کی قربت کیسے حاصل کی جائے، تو وہ کہنے لگے
کہ 11ویں کا ختم دلایا کریں ہر مہینے 11 تاریخ کو. تو پیران پیر صاحب کا فضل دیکھیں. میں نے کہا جی میں اللہ سے قربت کی بات کر رہی ہوں, میں یہ بات تو نہیں کر رہی کہ ان کے شرک کا قربت کا طریقہ کیا ہوگا. تو حالانکہ مجھے بہت حیرت ہوئی, ہی واز اے پی ایچ ڈی پرسن, اور پی ایچ ڈی بھی انہوں نے عربی میں کر رکھی ہے, مگر اس کا مطلب انہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا. میں نے ان سے کہا کہ کہاں یہ طریقہ قربت کے حصول کا آیا ہے قرآن و حدیث میں؟ اللہ نے تو قربت کا کیا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز کیے گئے. اللہ نے کہا نماز پڑھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھے. سورہ مزمل پڑھتے ہیں نا, کبھی سوچ کر پڑھیں لوگوں کی اصلاح ہو جائے. مزمل بہت پڑھی جاتی ہے, اور پتہ ہے کیا ہزار دفعہ پڑھتے ہیں, مصیبت حل ہوگی. کسی حدیث میں نہیں آیا, کہیں سے سند نہیں ہے, مگر یہ وظیفے کے لیے پڑھ لیتے ہیں, اس کو سمجھ کر پڑھے. اللہ رب کریم نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑی ذمہ داری ڈالنے والا ہوں, لہٰذا آپ رات کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھا کریں تاکہ میرے قریب ہو جائیں. تو اللہ کے قرب کا طریقہ ہے نماز. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا رب کہتا ہے, یعنی یہ حدیث قدسی ہے, کہ جب بندہ فرائض ادا کرتا ہے تو میرے قدرے قریب ہو جاتا ہے, پھر اسے نماز کا شوق ہونے لگتا ہے اور نفل نمازیں پڑھنے لگتا ہے, اور ان نفل نمازوں کے ذریعے وہ میری قربت پا لیتا ہے. یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصنون طریقہ ہے, جس پر اہل سنت کو عمل کرنا چاہیے, کیونکہ سنت یہ ہے. اور اہل سنت کو کس چکر میں ڈال دیا ہمارے لوگوں نے؟ پیروں کے ختم دو تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤ. ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ, اہل سنت والجماعت. تو اہل سنت تو سنت پر عمل کریں گے نا. تو سنت یہ ہے کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھو, اللہ کا قرب پالو. ٹھیک ہے. تو جو بھی اللہ کے سوا کسی کے نام پر پکارا گیا ہو وہ حرام ہے کھانا, ہر چڑھاوا حرام ہو جائے گا. جی یہ چڑھاوا آ گیا نا. دیکھیں داتا اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں ایک کھانا بانٹیں گے, کھانا بانٹتے وقت ہوا کہ بھئی ہمارے محلے میں تو لوگ ہی نہیں ہیں, ہوتا ہے نا ایسا, تو کہاں جائیں چلو داتا دربار بانٹ آتے ہیں, دیٹس فائن, کوئی فرق نہیں پڑتا, لوگوں کے لیے چلے گئے. اور اگر یہ ہے داتا صاحب دیگ چڑھائیں گے تو آپ کا کام داتا صاحب نے کیا جو داتا صاحب دیگ چڑھائیں گے. جس رب نے کام کیا ہے اس کے بندے تو گلی گلی بیٹھے ہیں. آپ اللہ سے کمٹ کرتے ہیں اللہ جی میرا کام ہو گیا میں صدقہ کروں گا, تو صدقہ کرنے کے لیے آپ نہر پر جائیں, ریڑیوں والے بھرے بیٹھے ہیں, گھر سے وہ روٹی لائے ہوتے ہیں, ساتھ اچار لائے ہوتے ہیں, یہ اتنی سی دال لائے ہوتے ہیں, ان کو اچھا کھانا کھلا دیں. مساکین کو کھلانے کا کہا گیا ہے نا کفاروں میں, تو یہ مساکین ہے نا بیچارے, جا کر کھانا کھلا دیں. آپ کو داتا دربار جانے سے زیادہ اجر ملے گا, کیونکہ داتا دربار تو ویسے ہی ہر وقت لوٹ مچی رہتی ہے. سب ویلے, بالکل سب ویلے لوٹ مچانے والے. دیکھیں جی بالکل جائز نہیں ہے. ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام سے پہلے یہ منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں مقام پر, مقام کا نام مجھے یاد نہیں ہے, مدینہ سے 70-80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں سا تھا, تو فلاں مقام پر میں قربانی کروں گا, یعنی قربانی اللہ کے لیے کروں گا, فلاں مقام پہ کروں گا, بس یہ منت مانی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے وہاں کی منت کیوں مانی, یعنی پوری تحقیق کی. وہ کہنے لگے کہ بس ایسے ہی, بس اس وقت میں نے مان لی. آپ نے کہا اچھا مجھے بتائیں کیا وہاں اس سے پہلے انصار کا کوئی بت نصب تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اچھا وہ کوئی آستانہ ہے کہ جہاں تم چڑھاوے وغیرہ چڑھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اچھا وہاں تم لوگوں کی کوئی رسمیں ادا ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا کہ پھر آپ نے منت کیوں مانی؟ انہوں نے کہا جی بس ایسے ہی, کیونکہ جیسے لوگوں کو لگتا ہے نا مشکل کام کریں گے تو ہوگا, تو اسی قسم کی منت مان لی کہ قربانی وہاں جا کر دوں گا. آپ نے کہا اگر تمہارا جاہلیت کا وہاں کوئی اثر موجود نہیں ہے تو پھر تم یہ قربانی پوری کر سکتے ہو, اور اگر وہاں تم جاہلیت کے زمانے میں کوئی میلہ یا کوئی آستانہ تھا یا وہاں چڑھاوے چڑھاتے تھے تو پھر نہیں. تو پھر دوسرے صحابہ نے بھی تصدیق کی کہ وہاں کوئی رسم اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, تو پھر آپ نے اجازت دی کہ جاؤ نظر پوری کرو. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا چڑھاوے یہ حرام ہے, جتنا سور کھانا حرام ہے اتنا چڑھاوا کھانا حرام ہے. اب یہ ہمیں سوچنا ہوگا, کیونکہ میں نہیں نا کہہ رہی, اللہ فرما رہے ہیں نا کہ تم پر مردار حرام کیا, خون حرام کیا, خنزیر حرام کیا, اور وہ حرام کیا کھانا جو اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام پر پکار کر جانور ذبح کیا گیا ہو. اچھا یہاں سے اب یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور حلال ہے.
ہے نا. تو اسی وجہ سے پھر جو ہے نا اہل کتاب ان کے ذبیحے حلال ہیں, یہودیوں عیسائیوں کے, کیونکہ وہ بھی اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں. اب عیسائیوں کا ذبیحہ فی الحال ہم حرام مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ذبح کا طریقہ ختم کر دیا, وہ جھٹکا کرتے ہیں. ان کے ہاں بھی یہ طریقہ مذہباً غلط ہے, مگر جب ان کے ہاں یہ تحریکیں چلی نا مختلف, تو اس میں ایک تحریک جانوروں کے حقوق کے حوالے سے چلی کہ جی جانوروں کو اتنی اذیت دیتے ہو, تڑپتے رہتے ہیں. شیطان دیکھے نا الٹی پٹیاں پڑھاتا ہے, تڑپتے رہتے ہیں, تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں, کتنے ظالم ہو تم لوگ, لہٰذا ان کا سر یکلخت کاٹو. عیسائیت کے مطابق بھی وہ طریقہ غلط ہے, مگر آج کل یہی ہوتا ہے. اس وجہ سے پھر ہم عیسائیوں کا ذبح کردہ جانور نہیں کھاتے. تو اگر کوئی عیسائی ذبح کے طریقے پر حلال کرے تو ہم اس کا دیا ہوا گوشت کھا سکتے ہیں, اگر ہمیں یقین ہو. یعنی کہ جیسے فرض کریں کوئی عیسائی مرغیوں کی دکان کھول لے اور وہ اللہ اکبر پڑھ کر اور حلال کر کے, یعنی حلال طریقے سے ذبح کے طریقے سے ذبح کرے, تو بالکل آپ اس کی مرغی لے سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ مسئلہ جو ہے اللہ نے کہا نا اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے, بعد میں بھی کہا, آگے چل کر اور بات آئے گی. اس وقت عیسائی بھی ذبح ہی کرتے تھے. یہ تو جب صنعتی انقلاب کے بعد یہ تحریکیں چلی ہیں نا حقوق کی اور جانوروں کے حقوق کی بھی, تب جا کر یہ سارے ڈرامے ہوئے اور یہ مسائل پیدا ہوئے. ول اور منخنقۃ, جو گلا گھٹ کر مر جائے. المنخنقہ کیا ہے؟ اسم ہے, معرفہ ہے. خے نون قاف اس کی روٹ ہے. تو یہ جو ہے گلا گھٹ کر مرنا, دم گھٹنے سے مر جانا. تو جیسے رسی پھنس گئی گلے میں, جانور مر گیا, یا کسی اور وجہ سے دم گھٹنے سے مر گیا, تھیلے میں ڈالا ہوتا, وہ طبعی موت کی طرح ہی ہو گیا نا, تو پھر وہی مسئلہ آ گیا, تو لہٰذا پھر وہ جانور حرام ہے. والموقوذۃ, چوٹ کھا کر مرنے والا. واؤ کاف ذال وقص چوٹ کو کہتے ہیں, ایسی چوٹ جو جان لیوا ہو. تو الوقوذہ, پھر اس سے الموقوذہ بنا. موقوذہ وہ جس کو ایسی چوٹ لگی کہ چوٹ لگنے سے مر گیا, تو پھر وہ بھی خود بخود ہی مر گیا نا. بے شک چوٹ لگنے سے مرا مگر خود مر گیا اور سارا خون اندر ہی رہ گیا, تو پھر وہ حرام ہے. والمتردیۃ, رے دال یہ, بلندی سے گر کر مرنے والا. اس کا بھی وہی حال ہوتا ہے نا, بلندی سے گرا, گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی, مر گیا, تو اب سارا خون اندر ہی رہ گیا, تو وہ بھی حرام ہو گیا. والنتیحۃ, نون توئے ہے, ٹکر کھا کر مرنے والا. جانوروں کو غصہ چڑھتا ہے تو ٹکرے مارتے ہیں, لڑتے ہیں نا آپس میں, تو پھر وہ ایسی ٹکر لگنے سے وہ مر گیا, تو قدرتی بات ہے سارا خون وغیرہ اندر رہ گیا, اب وہ حرام ہے. وما, اور وہ جو اکلا کھا جائیں, السبع, درندے, سین بے عین, سب. سات کو کہتے ہیں, سات کو عرب عدد تام مانتے ہیں, کہ ان کے بڑا قوی عدد مانتے ہیں, قوت کے اعتبار سے, اثر کے اعتبار سے نہیں, انفرادیت کے اعتبار سے. تو 7 آپ کو پتہ ہے نا آڈ نمبر ہے, تو اس وجہ سے آڈ نمبرز کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں. تو اسی سے پھر انہوں نے درندوں کے لیے اصطلاحاً جو ہے نا یعنی کہ یہ تلمیح کے طور پر سبع کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا, کیونکہ درندوں کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. ہر درندہ اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے, اس انفرادیت اور قوت کی بنا پر اس کے لیے بھی سبع کا لفظ استعمال ہونے لگا, ایک تلمیحی لفظ ہے. وما, جو اکلو کھا جائیں, السبع, درندے, الا, سوائے, ما, جو زکی تم نے ذبح کر لیا. زال کاف کاف روٹ ہے. تزکیۃ کا مطلب ہے حلال کر لینا. اصل میں تزکیۃ کا مطلب ہے پاک کر لینا. یہ وہ والا تزکیہ نہیں ہے جو تزکیہ نفس کے لیے آتا ہے, یہ زال کے ساتھ ہے. تو تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے صاف کر لینا, کاٹ لینا, الگ کر لینا. تو ذبح کر کے اپنے کھانے کے لیے درست کر لینے کے لیے پھر تزکیہ کا لفظ استعمال ہوا زال کے ساتھ, تزکیہ. ٹھیک ہے, اسی سے ہے زکیتم, جسے تم نے حلال کر لیا, ذبح کر لیا. اور وہ جسے درندے کھا جائیں, یعنی بکری تھی, اس کو بھیڑیے نے پکڑ لیا اور کھا لیا, وہ مر گئی, پورا نہیں کھایا, ایک آدھ بائٹ ہی اس نے لی, یعنی اس کو ایک جگہ سے اس نے نوچا اور اتنے میں مالک پہنچ گیا, بھیڑیا بھاگ گیا. اگر چوٹ ایسی تھی کہ بکری مر چکی ہے تو پھر تو مردار ہے, حرام ہے.
اور اگر وہ زندہ ہے اور چرواہے نے اسے ذبح کر لیا تو حلال ہے، سوائے اس کے جسے تم نے پاک کر لیا ہو، ذبح کر لیا ہو۔ سارے جانور، کوئی جانور اوپر سے گرا، اسے چوٹ لگ گئی، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی مگر زندہ ہے تو اس کو ذبح کر لیا تو حلال ہے۔ کسی جانور کو دوسرے جانور نے ٹکر ماری، وہ گر گیا، تڑپ رہا ہے لیکن ابھی مرا نہیں ہے، تڑپ رہا ہے، حلال کر لیا، حلال ہے۔ کسی جانور کو جو ہے گلے میں رسی پھنس جانے کی وجہ سے دم گھٹنے لگا، آپ نے آ کر رسی کاٹی، ابھی زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، یعنی اس کی چل رہی ہے سانس، اور آپ نے ذبح کر لیا تو حلال ہے۔ لہٰذا عبد الرحمن بن عوف کی کنیز جو ہیں وہ پہاڑیوں پر بکریاں چرا رہی تھی تو ایک بکری گر گئی، اس کو چوٹ لگی، تو اس خاتون نے ایک نوکدار پتھر لے کر اسے ذبح کر دیا تو انہوں نے کھائی۔ یعنی عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے یہ مسئلہ اس باب میں ہے، انہوں نے آ کر یہ پوچھا تھا کہ کیا عورت کا ذبیحہ حلال ہے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل حلال ہے۔ تو یہ عورت کے ذبیحے کی حلت پر دلیل ہے، لیکن اس سے دوسری دلیل یہ بھی نکل آئی، اس کی ایک جو ہے حدیث سے مثال آ گئی کہ زخمی بکری جو گر کر زخمی ہو گئی تھی، زندہ تھی، تو انہوں نے حلال کر لی تو انہوں نے کھائی سب۔ تو کوئی بھی جانور ایسے کسی بھی طریقے سے زخمی ہوا ہو تو آپ نے اسے زندہ پایا اور اس کو ذبح کر لیا تو وہ حلال ہے۔ وما جو ذبیحہ ذبح کیا گیا علی النصبی آستانوں پر۔ اب دیکھیے یہ جو اوپر کہا گیا نا وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ اصل میں آیا پکے ہوئے کھانے تقسیم کرنے پر، نیت و ارادوں کے ساتھ، چڑھاووں پر، اور جو ذبح کے لیے آیا یہ دیکھیں یہاں آ گیا وما ذبیحہ علی النصب، اور جو بھی جانور ذبح کیا گیا، کیونکہ میں یہ بات اس لیے واضح کر رہی ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے کہا کہ جو کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، یہ نہیں کہا کہ جو کہیں کسی بزرگ کے نام سے وابستہ کیا جائے، ذبح تو ہم اللہ کے نام پر ہی کرتے ہیں، نہیں، دونوں میں فرق ہے، بیان ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے وما جو ذبیحہ ذبح کیا گیا علی النصبی آستانوں پر، نون صاد بے، نصب سے نصب بنتا ہے، نصب کہتے ہیں ایسے پتھر کو جو نشان کے طور پر لگایا گیا، گارڈ دینے کے لیے آتا ہے، تو نصب جو ہے ان آستانوں کو کہا جاتا تھا، ان پتھروں وغیرہ کو یا ان درختوں کو جنہیں عرب کے لوگ اپنی نظروں نیازوں کے لیے مخصوص کر لیتے تھے۔ جیسے آپ بر صغیر میں ہم رہتے ہیں تو ہندوؤں کو آپ دیکھیں نا، تو انہوں نے پتھر جو ہیں وہ ان کے اوپر کھریا وغیرہ لگا کر ایک پتھر کھڑا کرتے ہیں اور اس کے اوپر کھریا وغیرہ سے نشان لگا لیتے ہیں، اب لوگ چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیتے ہیں، کہیں بھی آپ پتھر لگا کر بیٹھ جائیں، شروع سلسلہ۔ اور اس کے علاوہ درختوں کو وہ جو ہے وہ سندور اور چندن وغیرہ لگا دیتے ہیں تو بس لوگ اس کے گرد دھاگے باندھ کر مرادیں ماننے لگتے ہیں، چڑھاوے چڑھانے لگتے ہیں، سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ قبر بنا کے چھوڑ دیں اور پھر دیکھیں اللہ کی قدرت کا تماشا۔ تو وہ عربوں میں یہ آستانے نصب کہلاتے ہیں، پتھر انہوں نے مخصوص کیے ہوئے تھے جن پہ نذرانے چڑھائے جاتے تھے، درخت بھی تھے اور قبریں بھی تھیں، سبھی کچھ تھا۔ سب سے زیادہ یہ بت یا پتھر اور درخت ان کا تھا رواج، تو انہیں آستانے یا ہم اردو میں آستانہ کہتے ہیں، عربی میں انہیں نصب کہا جاتا تھا۔ تو اللہ نے کہا جو جانور ذبح کیا جائے کسی آستانے پر، نصب پر۔ اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ عرب بھی جب ذبح کرتے تھے تو اللہ کے نام پر ذبح